السلام علیکم کلاس. آج ہمارا اسلامیت کا کلاس 6 کا فرسٹ لیکچر ہے. اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے اپنے مڈ ٹرم کا سلیبس ڈسکس کیا تھا. آج ہم اپنا فرسٹ چیپٹر پڑھیں گے. یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. یہ آپ کی بک ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہم اپنے فرسٹ چیپٹر کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان. پہلے ہم چیپٹر پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اتوار کا دن تھا. طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا. جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی. امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا. اس نے کرسی پہ بیٹھ کر بسم اللہ کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا. اس نے الحمدللہ کہا. اپنی امی کا شکریہ ادا کیا. پھر کہنے لگا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. قریب بیٹھے طارق کے ابا جان بولے ہاں بیٹا, پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور نشانی ہے. قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور اسے پیدا کرنے والا کون ہے. اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے. طارق: ابا جان, کیا سائنسدان یہ معلوم کر چکے ہیں کہ یہ پانی جو ہم پیتے ہیں ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ ابا جان: ہاں بیٹا, سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس زبردست نظام کو جان لیا ہے. اس کو دورِ آب کا نظام واٹر سائیکل کہا جاتا ہے. طارق: ابا جان, یہ دورِ آب کا نظام کیا ہے؟ ابا جان: اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں, دریاؤں, نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے ہیں. سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے. یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں. زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے. جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. اس طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں. بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالوں اور دریاؤں میں ہوتا ہوا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے. زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں, یہ آپ کو نیچے تصویر نظر آ رہی ہے کہ یہ ہے پانی کا ذخیرہ یعنی سمندر اور دریا جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے, ہیٹ پڑتی ہے, جس کی وجہ سے یہ بخارات کی صورت میں آسمان پر جا کے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ سفر کرتے کرتے ہوئے یہ یہاں بڑے بادلوں میں آ جاتا ہے. سارے چھوٹے چھوٹے بادل مل کے ایک بڑے بادل بن جاتے ہیں. جب ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ واپس زمین پر برسنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پانی زمین اور دریاؤں, سمندروں میں واپس آ جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی بارش کے اس نظام کا ذکر کیا گیا ہے اور اسے رحمت قرار دیا گیا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ترجمہ: اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال دیتا ہے. طارق: ابا جان, اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا. ابا جان: جی ہاں بیٹا, اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے. وہ کائنات
اور اس میں پائے جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ بارش اسی کے حکم سے برستی ہے اور اسی کے حکم سے ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر ادھر لے جاتی ہیں۔ وہ کائنات کا متبر، منتظم اور مالک ہے۔ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ذات پر ایمان رکھنا دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ تعریف۔ ابا جان، تعریف۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ دین کے اصطلاح میں اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ تعریف۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں عجز و انکسار، پرہیزگاری اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کا بنیادی اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ہمیں اس چیز پر یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی بات پر یقین رکھنے کو، جیسے ہمارا ایمان ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ یقین ہے ہمارا۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر ہم اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو وہ جل سکتا ہے، یہ یقین ہے ہمارا۔ اگر ہم ایک شیشے کا گلاس زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ یقین ہے ہمارا، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں اس چیز پہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام عقیدہ، عبادات اور معاملات کا مجموعہ ہے۔ اسلام میں سب سے بلند یہ ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہم یہ ہمارے ارکان کا حصہ بھی ہے۔ اگر ہم کسی ایک ارکان کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، رسولوں پر ایمان رکھنا، یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ 5 امور ایمان ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان کو ماننا ہر مومن پر واجب ہے۔ کلمہ شہادت میں ہم اس چیز کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ توحید کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ایمان کا بھی۔ اب آپ کو اپنے نیکسٹ پیج پہ یہ تفہیم نظر آ رہی ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں۔ الف، طارق نے بسم اللہ کہہ کر سنت کے مطابق پانی پیا، 1 سانس میں، 2 سانسوں میں، 3 سانسوں میں یا 5 سانسوں میں؟ ان میں سے جو رائٹ آنسر ہوگا اس پہ آپ ٹک کریں گے۔ ب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی مہیا کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس سے کہا جاتا ہے۔
کیا کہا جاتا ہے؟ دور آب کا نظام، بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام یا موسموں کی تبدیلی کا نظام؟ جیم، اللہ تعالیٰ بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، بادلوں کو، ہواؤں کو، آسمانی بجلی کو یا اولوں کو۔ دال دیکھیے، دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا یا آخرت پر ایمان رکھنا۔ یہ دیکھیے، توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، تمام انبیاء برابر ہیں، تمام انبیاء سچے ہیں، یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ دونوں سوال ہیں، یہ دونوں سوال آپ دیکھ کے اپنی کاپی میں کریں گے اور اس کے بعد آپ اسے کاپی کو اسکول میں سبمٹ کروائیں گے چیکنگ کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ورک شیٹ اسکول سے ملے گی، کچھ ورک شیٹس ہوں گی جو ورک شیٹ میں ہی سالو کرنی ہوگی، اور کچھ کام ہوگا جو آپ کو کاپی میں کرنا ہوگا۔ آپ کی پریویس کاپی ہوگی، آپ اسے یوز کریں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، اور اس کے بعد یہ آپ ورکنگ کر کے اسکول میں جمع کروائیں گے۔ اللہ حافظ۔